تو حافظ عمران صاحب اللہ نے ان کو بیٹی دی ہے. کیا دی ہے؟ بیٹی دی ہے. اور لوگوں کی عام عادت یہ ہوتی ہے بیٹی ہو جائے تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے کہ کہیں مبارکباد نہ دے دے، شرمندگی نہ ہو جائے، چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں، غصے ہوتے ہیں. کئی تو اتنے غصے ہوتے ہیں کہ بیوی کو تانے دینے لگتے ہیں تیرا بیٹا نہیں پیدا ہوتا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اسے گالیاں دیتے ہیں، اس پہ دباؤ کرتے ہیں. لیکن یہ حافظ صاحب نے آج عجیب بات کر دی. اللہ نے بیٹی دی تو انہوں نے بیٹی کی خوشی میں عقیقہ بھی کیا اور آپ کو یہ موقع دیا کہ آج رب کا قرآن سنایا جائے. کتنی خوشی ہے ان کو. اللہ اکبر. بیٹی تو بیٹی، اللہ کی قسم. میں گھر جاتا ہوں نا تو مجھ سے آ کے سب سے پہلے میری بیٹیاں چمٹتی ہیں. بیٹے اتنے پرواہ نہیں کرتے، آپ بلاؤ گے بیٹا ادھر آؤ تو آئے گا، ٹھیک ہے، نہیں بھائی پل بادشاہی ہے، اپنی بادشاہی جاؤ بھائی. اور بیٹی اللہ اکبر چمٹتی ہیں آ کے. تو میری بھی ایک عادت ہے، میں جب گھر جاتا ہوں تو میں پیار پہلے بیٹیوں سے کرتا ہوں. کمزور ہیں، کہیں ان کو احساس نہ ہو جائے. میرے دوستو، بیٹی تو ایک عظیم نعمت ہے. یہ تو وہ میٹھا پھل ہے، وہ میٹھا رشتہ ہے کہ کیا کہوں میں. اگر اس کی مٹھاس دیکھنی ہے تو آئیے ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اماں جان، آپ کی اماں جان، مومنوں کی اماں جان، میرے محبوب پیغمبر کی زوجہ صدیق کی بیٹی صدیقہ. امام ترمذی یہ روایت نقل کرتے ہیں. سن لے او مسلمانہ کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ آئی دروازے پہ، میرے پیغمبر نے کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کیا ہے. ترمذی کی حدیث ہے. جب بھی حضرت فاطمہ آئی قام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو جاتے اور پھر فقبلہا، آپ کو بوسہ دیتے ماتھے پہ، فَأَجْلَسَهَا عِنْدَهُ، پھر اسے اپنے پاس بٹھا لیتے. بیٹی کا یہ مقام ہے. لیکن قربان جاؤں، بیٹی بھی آخر میرے پیغمبر کی بیٹی ہے، جس کے رگوں میں خدیجہ اور محمد الرسول اللہ کا خون دوڑتا ہو، بھلا وہ کیسی بیٹی ہوگی. تو ام المومنین فرماتی ہیں جب بھی نبی کریم حضرت فاطمہ کے پاس گئے تو قامت الیہ، وہ بھی کھڑی ہو جاتی، اور جب والد آتے تو قبلتہ، حضرت فاطمہ نبی کریم کو بوسہ دے کے پاس بٹھا لیتی تھی. جیسے بابا کرتے اسی طرح بیٹی بھی کرتی ہیں. اللہ اکبر. آئیے بیٹیوں کے حقوق دیکھنے ہیں تو میرے پاک پیغمبر سے پوچھ لیجئے. فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ ان کی پرورش کر لے، اور پرورش کرنے کے بعد، تربیت کرنے کے بعد اچھی جگہ رشتہ آئے اور ان کا نکاح کر دے، ایسا انسان قیامت والے دن میرے محمد کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا. میری انگلیاں نظر نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں؟ یوں کھڑا ہوگا. 2 بیٹیاں. تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ 2 بیٹیوں والا تو مقام پا گیا، جس بیچارے کی ایک ہو اور اس کی اچھی پرورش کرے تو پھر فرمایا ایک ہی بھی کر لے پھر بھی یہی انعام ہوگا. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے بیٹی کو؟
بھائی یہ جس معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے دین کا، اور نہ ہی دین کے اندر دینی حقوق کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ آج کیا یاد رکھو گے، سن لو، حافظ عمران صاحب، حافظ عمران صاحب، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو سورت آل عمران سنا دوں۔ آپ کا نام بھی عمران ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ حافظ صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹی دی، یہاں پر اللہ نے عمران کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا؟ عمران کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ مزہ آ رہا ہے قرآن سننے کا؟ فرمایا اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، جب عمران کی بیوی نے کہا رب، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے تیری نظر کر دیا ہے، میں نے تیرے نام کی نظر مان لی ہے۔ کس چیز کی؟ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررا، وہ تیرے دین کے لیے ہر تکلیف، ہر قید اور پابندی سے آزاد ہوگا۔ دنیا کے ہر کام سے آپ کی دین کی خدمت کے لیے کیا ہوگا؟ کتنی پیاری نظر ہے۔ ابھی بچہ پیدا بھی، اللہ پیدا ہوگا، تیرے دین کا، تیرے گھر کا خادم بناؤں گی۔ قرآن نے ویسے ہی نہیں سنایا، کوئی کمال ہے اس میں، ذرا سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے تو کیا کہتی اللہ؟ میں نے یہ نظر تو مان لیے، فتقبل منی، تو قبول کر لے۔ کیا فکر ہے؟ ہم تو جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد فکر کیا کرتے ہیں کہ سکول میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ فکر ابھی پیدا نہیں ہوا، فکر پہلے سے شروع کر دی ہے کہ یہ دین کا خادم بنے گا۔ کس کا؟ دین کا خادم بنے گا۔ فرمایا فتقبل منی، تو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تو دعا سننے والا ہے، اور تو دلوں کو اور نیتوں کو جاننے والا ہے، قبول کر لے۔ قرآن کہتا ہے سورت آل عمران 3 پارہ اور آیت نمبر ہے 34-35، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ جب بچہ پیدا ہوا دیکھا بچی ہے، کیا ہے؟ دل میں تو خیال تھا لڑکا ہوگا، اللہ کے گھر بیت المقدس کا خادم بنے گا، امام بنے گا، دین کی خدمت کرے گا۔ فرمایا اللہ یہ تو لڑکی ہے۔ قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے لڑکا جنا ہے یا لڑکی۔ ولیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح فرق ہے نا، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو مریم، یہ حضرت عمران کی بیوی نے جب یہ نظر مانی، بیٹی پیدا ہو گئی، کہنے لگی اللہ میری نظر تو یہ تھی لیکن یہ تو لڑکی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ مریم۔ کمال دیکھنا ذرا، جب انسان کی سوچ ابتدا ایسی ہو تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، ذرا اس کا بھی اثر دیکھیے۔ فرمایا اللہ پیدا نہیں، پہلے سے نظر تیرے دین کا خادم ہوگا،
پیدا ہوئی لڑکی ہے اللہ، جب لڑکی ہوئی تو فرمایا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ نام کیا رکھا؟ مریم۔ تو بچہ پیدا ہو جائے اس کا حق بنتا ہے کہ اچھا نام رکھا جائے۔ کیا نام رکھا جائے؟ اچھا نام۔ ہمارے ہاں تو عجیب نام رکھتے ہیں، مجھے کئی لوگ میسج کر دیتے ہیں جی ہمارے گھر میں بچی ہوئی یا بچہ، یہ نام ہم نے تجویز کی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نام تو میں نے سنا ہی نہیں، کوئی عجیب و غریب نام ہے جی۔ دینی نام بتاؤ، کہتے ہیں جی یہ تو پرانا نام ہے۔ یہی بات ہے نا؟ نہیں، نام دینی رکھو جس کا کچھ معنی بھی ہو، یا صحابہ میں سے کسی کا ہو، صحابیات میں سے کسی کا ہو، انبیاء میں سے کسی کا نام ہو، اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کی نسبت ہو۔ عبد الرحمن، عبداللہ، عبد العزیز، عبد الکریم، عبد الرزاق، عبد الواسع، عبد المقیت، یہ نام رکھو، پیارے پیارے نام رکھو۔ جب نام ہی آپ نے ایسا رکھ دیا تو پھر کل جب وہ چیز ہی ایسی بن جائے گا جی۔ وہ ہمارے ایک عالم تھے، تقریر میں کہہ رہے تھے، ایک بندہ آیا کہتا ہے جی بیٹی بھاگ گئی ہے گھر سے، نکل گئی۔ انہوں نے کہا بھائی نا کیا کہ جی اس کا نام تو تھا شاہین۔ کیا کہ جب نام شاہین تھا تو پھر وہ ٹھہر دیے۔ ہاں بھائی، چھوٹی چھوٹے سٹاپوں پہ کھڑی ہی نہیں ہوگی۔ ہاں پھر شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ بھائی ہمیں اپنی اولاد کے نام پیارے پیارے نام رکھو۔ تو فرمایا انی سمیتھا مریم، میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا۔ اور دوسری دعا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اپنی اس بچی کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ اکبر۔ ابھی پیدا ہوئی اس کو بھی رب کی پناہ میں اور اس کی سوچ تو دیکھو، سوچ ایسی ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر یہی مریم جب پلتی ہے، یہی مریم جب جوانی چڑھتی ہے، پھر اسی مریم کو اللہ نے عیسیٰ روح اللہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ کس کی اماں بنی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان بنتی ہیں۔ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میرے دوستو، آئیے اپنی نیت ٹھیک کیجئے، اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچئے۔ اگر ان کی دنیا کے لیے سوچتے ہو، ان کی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے ہو جی؟ ان کی 50 60 70 سال کی زندگی کے لیے سوچتے ہو، ان کے نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کیوں نہیں سوچتے ہو؟ بچہ چلنے کے قابل ابھی نہیں ہوا، یہ تو میٹنگ جاری ہے میاں بیوی کی جی کون سا اچھا سکول ہوگا۔ بھائی میں سکولوں کا مخالف نہیں ہوں، خدا را کوئی ہر لوگ، ہر طبقے کے لوگ اچھی نیت سے نہیں سنتے تو بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ دقیانوس ہیں، اسکول کالج کے مخالف۔ نہیں نہیں بھائی، بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجئے کہ ہمارا انصاف کتنا ہے۔ جب بات آتی ہے دنیا کے تعلیم کی تو اس کے لیے باپ کہتا ہے پتر بیٹا تو پڑھ، میں خون پسینے کی کمائی لگا کے تجھے پڑھاؤں گا، تو پڑھ۔ یہ دنیا کی تعلیم۔ اور دین کی باری آتی ہے تو بچے کو پہلے ہاتھ سے پکڑ کے جا کے محلے کی کسی بڈھی ماسی کے حوالے کر دیتے ہیں، خالہ جی پڑھاؤ ایسا ہی۔ کوئی دیکھ بھال نہیں، پوچھا بھی نہیں، بھائی چلو قاعدہ پکڑایا، لے گیا اس کو، پھر اس نے پڑھا بھی تھے ایجے ہی پڑھا تھے شیقول شفہا۔ ہاں بچہ پڑھ رہا تھا، وہی توتلی زبان بڑا ہو گیا، شل بنی اسرائیل، سارے بنی اسرائیل کو شل بھی کر دیا۔ میرا دوست، یہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے، یہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دین کا سوچا۔ پھر کہتے ہیں کل اولاد حقوق ادا نہیں کرتی، اولاد باپ کو نہیں جانتی، خاک جانے گی؟ بتایا ہی نہیں دی۔
پھر جب وہ باغی ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں تعویذگار کے پیچھے پتر مندا نہیں کوئی تویز ہوئے بھائی تویزہ نال پتر تھوڑی جان دینے. ہاں تعویذگار کے اپنے باغی ہوں تو وہ کیا کرے گا جی. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا سارے لوگوں کے آپریشن کر رہا ہے. کس کے؟ دوڑا دوڑ گولیاں, کوئی ڈاکٹر کی گولیاں لا رہا ہے, کہتا ہے پھینکو, جنوں کے ذریعے آپریشن جاری ہے. ادھر 100 لیٹے ہوئے ہیں, 50 ادھر لیٹے ہوئے ہیں. مجھے بھی کالیں آ رہی ہیں, ہری پور میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا ہے جنوں سے آپریشن کروا رہا ہے. میں نے کہا خدا کے بندو اس کو اسلام آباد لے جاؤ تاکہ پورے پاکستان کے لیے آسانی ہو, یا اس کو لاہور لے جاؤ تاکہ پورا ملک آئے. آپریشن جاری ہیں, لگا ہوا ہے رش, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے تو علاقے کا تھا, تو ایک شخص وہاں کا کہنے لگا لوگوں کے آپریشن, تو اس کا بھائی ہری پور کے اندر وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑا تھا. میں نے کہا حضرت خیر ہوئے کہ 2-4 دن تو طبیعت ٹھیک نہیں, بچیں دی دوائی پہ کھڑنے ہیں. بھائی دوسروں کی دوائیاں آپ پھینک رہے ہیں اور خود لے رہے, خود آپ کی یہ حالت ہے. اور میرے بھائیوں جب تک عقل مند زندہ ہیں, بے وقوف زندہ ہیں, عقل مند بھوکے نہیں مریں گے. جب تک بے وقوف زندہ ہیں نا تو عقل مند بھوکے انہیں لوٹ لوٹ کے مزے کرتے جائیں گے. اور جو صحیح بات کرتا ہے تو لوگ اسی کے دشمن ہوتے ہیں. کیا بات کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کیجئے, سوچ کیجئے, دور تک سوچیے اولاد کی تربیت کے لیے, نہیں تو اولاد آپ کے گلے پڑ جائے گی. آئیے قدم بڑھائیے, اچھا سوچیے. اور اگر ہاں ہمارے ایک دفعہ مدرسے میں تھا, دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص آیا بچے کو لے آیا, استاد جی داخل کرو اس کو. میں نے کہا جی خیر ہوئے, کیوں داخل کروں, کوئی بڑا جذبہ دین کا؟ اور نہ جی میں ڈیوٹی تے ہونا تو کم شم پڑھدا سکول ہے نہیں تے مستی کر دے, ماؤں امی تنگ کر دے. پڑھتا چھڑتا نہیں ہے سکول, میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں, ماں کو تنگ کرتا ہے, کدھر ڈال دو. ہاں مولوی صاحب تسی سامنے رہے ہو شیطان. اور میرا بھائی یہ نیت ہوگی, پھر اگر وہ کل مولوی بنے گا تو مولوی نہیں ہو, جیب کوترا ہی بنے گا. ہاں جب یہ اخلاص ہو, یہ بنیاد ڈالی. اور ایک بچے کو اٹھا کے لے آیا, نہ منہ دھلا ہوا, قاری صاحب کے پاس مسجد میں کہا گیا استاد جی کو قیدا شیدا ہوگا کمرے میں الماری میں کہ اس کو دے دو. اور بھائی آپ بچے کو پڑھانے آیا, قیدا شیدا ہوگا؟ استاد جی اٹھ کے کہتے ہیں چلو کوئی دیکھتے ہیں, الماری میں سے کوئی پھٹا پرانا مل جاتا, ہاں پڑھ پتر بیٹھ. ہاں یہ پڑھے گا, یہ دین کے لیے. اور بھائی جب تک آپ کا یہ انصاف دین کے ساتھ ہوگا پھر آپ کے گھر میں ولی اللہ پیدا نہیں ہوں گے. پھر یہ نہیں سمجھنا کہ بیٹا پڑھے گا اور وہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سامان بنے گا. جب نیت یہ ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ یتیم بیٹا ہے, کیا ہے؟ یتیم ہے, اور آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی ہے. ماں رات کو تہجد میں روتی ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ میں نے تو اس یتیم کو اس لیے ارادہ کیا ہے پالوں گی کہ یہ تیرے دین کا خادم بنے گا. اللہ اس کی نظر ہی چلی گئی ہے. دعائیں کرتی ہے ماں, التجائیں کرتی ہے, ماں کی التجاؤں سے اللہ نے بینائی واپس عطا کر دی. جب اس بنیاد کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلتا ہے پھر وہ زمانے میں امام کیوں نہ بنے. ایک سنا دوں واقعہ, اگر وقت زیادہ نہیں لیا تو. تھکے بیٹھیں کہ پکے؟ ہاتھ کھڑا کرو. پکے ہیں نا, چلو شکر الحمدللہ. بحری جہاز میں سفر جاری ہے. کس میں؟ جہاز میں سفر جاری ہے. امام بخاری کو ماں نے تیار کیا, بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے. ایک تھیلے میں, ریشم کا ایک تھیلا ہے, اس میں چند دراہم دنانیر ڈال دیے, باریک سے ریشمی دھاگے سے اس کو باندھ دیا, بیٹا یہ آپ کے کئی سالوں کا خرچہ ہے, جاؤ. بحری جہاز میں سفر ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے. کسی چور کی نظر اس تھیلے پہ پڑ گئی, اس نے تھیلے کا رنگ بھی معلوم کر لیا, اوپر دھاگے کا رنگ بھی معلوم کر لیا. کہا جی اس لڑکے سے تو یہ میں نے
پیسے نکلوانے کسی طریقے سے. تھوڑی دیر گزری, شور ڈال دیا اس نے جہاز کے اندر سفر کے دوران, جی میرے پیسے گم ہو گئے ہیں. کسی نے کہا بھائی کیا گم ہوا؟ کہتا جی اس رنگ کا تھیلا ہے, اس رنگ کا دھاگا لگا ہوا ہے, میرے گم ہو گئے, کسی کے پاس ہو. بڑا چالاک تھا, شور ڈال دیا. اب اتنا شاطر تھا کہ باقی لوگوں کے سامان چیک کر رہا ہے. پہلے دوسروں کے سامان چیک کرتے کرتے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب دیکھا اس کو کہ بھائی معاملات تو یہ ہیں, انہوں نے تھیلی اٹھا کے سمندر میں پھینک دی, پیسوں کی تھیلی سمندر میں پھینک دی. وہ تلاشی لیتے لیتے جب ان تک آئے, سامان چیک کیا, کپڑے چیک کیے, لباس, ساری تلاشی اوپر نیچے, تھیلا نہیں ملا. سب لوگوں نے چور کو گالیاں دینا شروع کر دی, بے عزت کر دیا. کمینے آدمی بھاگا تو کوئی جہاز سے ہے نہیں, باہر سے کوئی آیا نہیں ہے, اب آپ بتاؤ پیسے آپ کے ہیں تو کہاں ہیں؟ چور بے عزت ہو گیا, شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا. سفر چلتے چلتے جب جہاز کنارے لگا, امام بخاری خالی ہاتھ اٹھ کے پردیس میں چلتے ہیں. یہ چور پیچھے سے آ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے, کہتا ہے لڑکے ایک بات بتاؤ, جو شرمندگی میری ہونی تھی وہ تو ہو گئی, اتنا بتاؤ کہ وہ تھیلی گئی کہاں ہے؟ بس اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. امام بخاری نے فرمایا رحمہ اللہ, وہ میں نے سمندر میں پھینک دی. فرمایا تو وہ تو آپ کی تھی, آپ نے کیوں پھینکی؟ آپ کہہ سکتے میری. کہنے لگے مجھ پہ چوری کا الزام لگ جاتا, کل میں منبر کا وارث کیسے بنتا؟ مجھ پہ چوری کا الزام لگ جاتا, کل میری زبان سے حدیث پیغمبر کون سنتا؟ اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے دوستو, بنیاد ٹھیک ہو اللہ کام لیتا ہے, اسے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. جب ادھر ہی اندر گند ہونا تو پھر وہ اپنی دنیا تو بنا لیتا ہے, لیکن کسی کی ہدایت کا سامان. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی نے وفا کی, یہاں سے آگے چلیں گے. اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے.